السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله الكريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا کرم، بڑا احسان، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کا دن، جو فضیلت والا جو دن ہے، اللہ نے وہ جمعہ کا دن ہم سب کو عطا فرمایا، اور الحمدللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند دیکھیں، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد عید الاضحیٰ یعنی قربانی دینے تک اگر کوئی قربانی دے رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ یہ مسئلہ ہے، یہ کس سے روایت ہے؟ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ام سلمہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی کی نیت قربانی دینے کی ہے تو ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی جب سے لے کے قربانی دینے تک، قربانی دینے کے بعد اپنے بال اور ناخن کو کاٹیں۔ ایک مسئلہ، اور قربانی کے لیے ہم جو جانور جو خرید رہے ہیں وہ جانور اچھا عمدہ خریدیں۔ کیسے خریدیں؟ اچھے ہٹے کٹے خریدیں، عمدہ اچھے خریدیں، اور ایسے جانور نہ لیں کہ جو بالکل دبلے ہوں، ایسے جانور نہ لیں کہ جڑ سے کان کٹا ہوا ہو، اور جانور ایسے بھی نہ لیں کہ دم جو ہے پوری کٹی ہوئی ہو۔ میرے پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ جانور قربانی کا ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو. کیا نہ ہو بھئی؟ عیب نہ ہو. کان کٹکو ہے، کم کو دے دلا لے لگا کے نہیں. پوری دم کٹکو ہے، کم کو مل گا لے لگا کے نہیں. قربانی نہیں ہوتی بھئی. یہ مسئلہ ذہنوں میں رکھیں. اور قربانی صحابہ اکرام نے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. صحابہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا قربانی کی اصلیت کیا ہے، قربانی کیا ہے. صحابہ اکرام کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے. صحابہ نے حضور سے بہت سارے مسئلے پوچھے. تو صحابہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی اصلیت کیا ہے. تو پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یادگار ہے. اتنا بہترین جواب پیارے آقا نے دیا. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کی کیا ہے؟ یادگار ہے. پھر صحابہ نے پوچھا قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ اے صحابہ، قربانی کرنے سے ہمیں ثواب یہ ملے گا جس جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں اس کے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. علماء اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ جانور میں تو جو بال جو ہوتے ہیں وہ گنے تو کوئی بھی نہیں، کوئی تو گن کو ہی گئے اتنے ہوتے ہیں جس کا حساب و کتاب ہی نہیں. تو میرا بھائی، جس جانور کی ہم قربانی دیتے ہیں وہ جانور میں جتنے بال ہیں اللہ رب العالمین جو ہے اتنی نیکیاں اس صاحب قربانی کو عطا فرما دیتے. پھر بھائی صحابہ اکرام حضور کے زمانے میں صحابہ اکرام جو قربانی جو دیتے تھے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یا تو 2 دیتی یا تو 10 دیتی. نہیں کہ بھئی یا تو 1 دیتی یا تو 2 دیتی یا تو 10 دیتی یا تو 15 یا 20 دیتی. حضور کے زمانے میں صحابہ اکرام جو ہوتے تھے میرے بھائی، ایک صحابی رسول 100 اونٹوں کی قربانی دیا کرتے تھے. کتنے اونٹوں کی؟ 100 اونٹوں کی قربانی صحابہ اکرام دیا کرتے تھے. قربانی کے معاملے میں صحابہ اکرام جو ہے کنجوسی نہیں کرتے، بخالت سے کام نہیں کرتے تھے. صحابہ حضور کے زمانے میں صحابہ اکرام 100 اونٹوں کی قربانی دیتے تھے. روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ پیارے آقا حضور علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی دی. کتنے اونٹوں کی قربانی دی ہمارے نبی؟ 100 اونٹوں کی قربانی دی. یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ 63 یعنی 60 کو 3 اونٹوں کو حضور علیہ السلام نے خود ذبح فرمایا. 60 کو 3 63 اونٹوں کو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ قربانی دی، اور جو باقی جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قربانی دی تھی. تو میرے بھائی، صحابہ ہو یا حضور ہمارے نبی حضور علیہ السلام ہو، قربانی کے معاملے میں کبھی کنجوسی نہیں کرتے. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب جو ہے شادی کا مسئلہ آتا تو لاکھوں روپے خرچ کرتی، ولیمے کا مسئلہ آتا لاکھوں روپے خرچ ہوتی، یا دنیا داری کا مسئلہ آتا تو میرا بھائی کیا ہے لاکھوں روپے خرچ ہوتی. مگر جب قربانی کیا ہے؟ اہم چیز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے بھئی؟ یہ اللہ کے دوست ہیں. کون ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست. امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، اور ہر امتحان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کامیاب ہوئے.
حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کو چلا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک شخص سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے یہ الفاظ پڑھے۔ کون سے الفاظ تھے؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ الفاظ وہ شخص بڑے پیارے انداز میں پڑھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ الفاظ سنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مزہ آیا، بڑی خوشی ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے شخص اب ایک مرتبہ وہ الفاظ کہہ، اور ایک مرتبہ وہ الفاظ کہہ، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو بکریاں ہیں آدھی بکریاں میں تجھے دے دوں گا۔ تو پھر وہ شخص جو ہے پھر سے یہ تسبیح پڑھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی خوشی محسوس ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اور ایک مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھیں، اور ایک مرتبہ میں اللہ کی تعریف سننا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ابھی جو آدھی جو بکریاں بچی ہیں وہ بھی میں دے دوں گا۔ تو پھر وہ شخص اللہ کی تعریف بیان کی، اتنے پیارے انداز میں اس نے وہ شخص تسبیح پڑھی کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی خوشی ملی۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اچھا اب ایک مرتبہ پڑھو۔ تو اب وہ شخص کہنے لگا میں تو اب پڑھنے کے لیے تیار ہوں مگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ جو بکریاں تھیں بکریاں تو ختم ہو گئی، دینے کے لیے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اتنا بہترین جواب دیا اور کہنے لگے یہ جو تیری بکریاں ہیں بکریوں کو چرانے کے لیے کوئی شخص چرواہا چاہیے، میں جو ہے تیری بکریوں کو میں چرا دیا کروں گا۔ تو میرے بھائی جب وہ شخص کہنے لگا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ مبارک ہو، میں کوئی انسان نہیں ہوں، اللہ رب العالمین نے میں فرشتہ ہوں، اللہ رب العالمین نے آپ کو آزمانے کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اللہ نے یہ کہلا بھیجا ہے میرے ابراہیم کے پاس جاؤ، جا کر میرا نام لو اور وہ میرے نام کے کیا قیمت لگاتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی ابراہیم خلیل اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوں ہی اپنا دوست نہیں بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی اپنا خلیل نہیں بنایا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب موت کا وقت قریب آیا ملک الموت تشریف لائے، ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے، پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کیوں آئے ہو؟ تو ملک الموت کہنے لگے میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے ملک الموت کیا کوئی دوست اپنے دوست کی روح بھی قبض کرتا ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کوئی دوست اپنے دوست کی روح بھی قبض کرتا ہے؟ الموت تشریف لے گئے۔ اللہ نے یہ پیغام پھر کہلا بھیجا کہ ابراہیم خلیل اللہ سے کہو کیا کوئی دوست اپنے دوست سے ملاقات کی خواہش نہیں رکھتا؟ جب یہ بات کہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اجلو جلدی کرو میری روح کو جلدی قبض کر لو، میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کون ہے بھائی؟ یہ اللہ رب العالمین کے دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ آپ بکریاں چراتے چراتے ایک پہاڑ کے اندر داخل ہوئے، پہاڑ کے اندر گئے۔ جیسے ہی پہاڑ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک آواز آئی، ایک آواز آپ کو سنائی دی۔ جیسے ہی آواز آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ آواز کو دھیان سے کان لگا کر سنا، یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ سنتے سنتے جب سامنے گئے تو دیکھا کہ ایک ضعیف العمر، ایک بہت ہی عمر دراز آدمی اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے
جا کر پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا اللہ آسمانوں میں ہے اور اللہ زمین پر بھی ہے۔ کیا الفاظ تھے؟ اللہ آسمانوں پر بھی ہے اور اللہ زمین پر بھی ہے۔ پھر پوچھا کہ قبلہ کدھر ہے، قبلہ کہاں ہے؟ تو وہ شخص جو ہے قبلے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ قبلہ ادھر ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے، آپ رہتے کہاں ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں فلاں غار کے اندر رہتا ہوں، میرا ٹھکانہ وہاں پر ہے، میں غار میں وہاں پہ رہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جہاں پر آپ کا ٹھکانہ ہے میں وہ ٹھکانے کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ جہاں پر رہتے ہو میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ شخص کہنے لگے وہاں پر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہ غار کو پہنچنے تک بیچ میں ایک گہری ندی ملتی ہے، اس کو پار کرنا پڑتا ہے، آپ نہیں پہنچ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا پھر آپ کیسے اس کو پار کر لیتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ اس کو کیسے پار کرتے ہو؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے اللہ رب العالمین نے مجھے یہ کرامت دی ہے، میں پانی پر چل کر وہ اپنے ٹھکانے تک پہنچ جاتا ہوں اور میرے پاؤں کے تلوے بھی پانی سے نہیں بھیگتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ نے آپ کو کرامت دی ہے، آپ کے تلوے بھی پانی پر نہیں بھیگتے، جیسا اللہ نے آپ کو دیا ہے ویسے ہی میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ الغرض میرے بھائی دونوں پانی پر چل کر غار میں پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ غار میں آپ نے دیکھا کہ صحیح بھی جو قبلہ جو ہے قبلے کی طرف ہی جو ہے ان کا رخ تھا، کعبے کی طرف ہی رخ تھا۔ پھر پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بزرگ سے پوچھا سب سے کٹھن دن کون سا ہے، خوفناک دن کون سا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بزرگ سے پوچھا سب سے خوفناک دن کون ہے، خوفناک دن کون سا ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے خوفناک دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنی عدالت کو لگائیں گے اور عدالت کو لگا کر اللہ تعالیٰ اپنی اس کرسی پر بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ پھر وہ شخص کہنے لگے، وہ بزرگ کہنے لگے اس دن بڑے بڑے انبیاء اکرام بھی لرز رہے ہوں گے۔ کیا الفاظ سے وہ بزرگ کے؟ قیامت کے دن وہ دن بڑے بڑے انبیاء اکرام بھی کانپ رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا کرو، وہ جو خوفناک جو دن ہے، جو قیامت کا دن ہے، وہ دن اس دن اللہ رب العالمین ہم دونوں کی حفاظت فرمائے، وہ ہمارے لیے ہم دونوں کے لیے دعا کرو۔ اب یہ جو بزرگ تھے وہ بزرگ کہنے لگے نہیں اللہ تعالیٰ 3 سال سے میری دعا قبول نہیں کر رہا۔ کیا کہنے لگے انہوں؟ 3 سال سے اللہ رب العالمین میری دعا قبول نہیں کر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ تو بزرگ ہیں، آپ تو جو ہے اللہ کے بندوں میں بہت نیک ہیں اور آپ اللہ کے جو ہے بہت ہی بزرگ نیک بندے ہیں، مگر 3 سال سے آپ کی دعا کون سی دعا قبول نہیں ہوئی؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے ایک مرتبہ میں پہاڑ کے اندر گیا تو ایک نوجوان ملا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، میں نے پوچھا اس نوجوان سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جو اللہ کے جو دوست ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے بکریوں کے لیے میں چراگاہ ڈھونڈ رہا ہوں، تو اس دن سے میں اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اے پروردگار جو ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے دوست ہیں، اے پروردگار وہ ابراہیم علیہ السلام کی مجھ سے زیارت عطا فرما، ان کی زیارت مجھے نصیب فرما، اس دن سے میں دعا کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بزرگ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اٹھو، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ،
میں ہی ابراہیم خلیل اللہ ہوں، میں ہی اللہ کا دوست ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ہاتھ ملایا اور پھر معانقہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بزرگ سے گلے ملے۔ تو میرے بھائی گلے ملنے کا عمل یہیں سے شروع ہوا، جو گلے ملتی نہیں ہاتھ ملا تو یہاں سے یہیں سے جو ہے عمل شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے وہ بزرگ سے ملاقات کر کے ان سے جو ہے گلے ملے ہیں، یہیں سے یہ عمل شروع ہوا ہے۔